بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن واسمہما، ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کی فائدے سے بڑا ہے۔ تو ان دونوں کا جو گناہ ہے یا نقصان ہے وہ ان کی فائدے سے بہت بڑا ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں کیا دینا چاہیے۔ تو جواب ملا قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے الآیات، اپنے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر خمر اور میسر کا ذکر فرمایا ہے۔ خمر کسی چیز کی چھپانے کے معنی میں، کیونکہ شراب عقل کو چھپا لیتی ہے، پس پردہ ڈال دے کر اسے زائل کر دیتی ہے، اسی لیے اس کو خمر کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی عقل وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی عقل چھپ جاتی ہے۔ اب انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، یعنی انسان نشے میں دھت ہو، اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کملیاں مار رہا ہے، نشے میں اس کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک طرح سے سمجھو اس کے دماغ کو چڑھی ہوتی ہے، لہذا اب اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، جو مرضی وہ کرتا رہے۔ اور جو آپ حالات دیکھتے ہیں، نشیوں کے حالت دیکھتے ہیں، جب وہ نشے میں ٹون ہوتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کہاں ہوتا ہے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو جیسے ایک نشہ کیا ہوا ہے، تو نشہ کر کے اب جو نا وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو پوچھنے والے میں کیا کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا جوتی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو کہا جوتی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک پیر میں ڈالی ہوئی، ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی، پر اس کو ہوش نہیں، وہ جوتی ڈھونڈ رہا۔ اور دوسری ہے میسر، یا سین را، جوئے کو میسر، آسان، یسر کے معنی آسانی کے، کیونکہ جوئے کے ذریعے سے آسانی سے پیسہ ملتا ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، لال و بے پیسے۔ پاکستان دے فلاں دے میچ ہے، چل پاکستان جیتے گا، وہ جی فلاں جیتے گا، جی کتنے پیسے، جی اتنے پیسے لگ گئے، یا اس بال پہ چھکا لگائے گا، چوکا لگائے گا، اس اوور میں اتنا سکور پڑے گا، یہ ہوگا، یعنی کیا ہے، جوئے کے اندر کوئی محنت نہیں، کوئی کچھ نہیں، اسی لیے اس کو میسر اور یسر کہا گیا۔ اب تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْمُهُمَا، اسم، الف سا میم، اسم کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہنا، تاخیر کے معنوں میں آتا ہے۔ تو کاری خیر سے، اچھے کاموں سے پیچھے رکھنے والی ہر چیز کو اسم، گناہ کہا گیا۔ جو بھی چیز انسان کو خیر کے کام سے پیچھے کرے وہ اسم ہی ہے۔ اب یہ جوا ہو یا شراب ہو، اس سے انسان خیر کے کام پیچھے رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسم کہا گیا۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
تو شراب نوشی ایام جاہلیت میں ایک عام بیماری تھی جس نے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا. اور خمر کے اندر ساری چیزیں، جو بھی نشاور چیز ہے وہ خمر ہے. ما خامر العقل الخمر، یعنی جو بھی چیز عقل کو ڈانپ لے وہ نشہ ہے. تو اب نشے، اس نشے کے اندر، کیونکہ عربی کے اندر فصاحت و بلاغت ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے اور بھی کافی ساری چیز اس میں خود بخود آ جاتی. اب اس کے اندر شراب تو ہے ہی ہے، ہر نشاور چیز جو بھی ہے، وہ سگریٹ ہو، وہ نسوار ہو، وہ حقہ ہو، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ اسی کے اولاد، اسی میں سے، کیونکہ یہ بھی خمر ہی ہے، یہ بھی عقل کو جاتی ہے. اب کوئی کہے بھائی یہ تو عقل کو نہیں جاتی، وہ جو سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی کسی کو نہیں پیتے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی جو عادی ہے، جو شراب پیتے ہیں، جو زیادہ پیتے ہیں، ان کو تو نہیں چڑھتی، جتنا مرضی ان کو پلا، ان کی عادت پڑ چکی ہے. تو ایک نئے انسان کو دیں گے، پہلی بار جب وہ بھی کرے گا اس کو دماغ چکرائے گا. اسی طرح کوئی نسوار رکھتا ہے تو جتنے مقدار میں وہ رکھتا ہے اسے ڈبل کر کے اس کو دے دو، فوراً جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کون سی دنیا کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی، اور فائدہ ان کا کوئی نہیں، سب کا سب نقصان ہی نقصان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے سے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے حکمت عملی اختیار کی. وہ حکمت عملی کیا بتائی کہ شراب کی حرمت کو تدریجاً مرحلوں میں اس کو جو ہے حرام کیا. پہلے مرحلے میں نہیں، ایک ہی بار کوئی بھی کام نہیں ہوتا. ہماری عادت کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ایک ہی بار ہو بس، آج جی ہوئے سارا کچھ. تو ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صبر کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ چیز. ایک کسی بھی چیز کو آپ عادت کو چھڑا رہے ہیں، ایسے تو نہیں کہ آج ہی وہ سارا کچھ چھوڑ دے گا، ایسے نہیں، ٹائم لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نشہ ہے، یہ والے تو نشے نہیں، دوسرے نشے، وہ چرس ہے، وہ دوسرے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جوان، اتنے نشہ عام ہو رہا ہے. اور گاؤں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. جو پہلے دوسروں کو مذاق کرتے تھے ساتھ والے گاؤں کو، وہ ادھر نشائی ہیں، وہ ادھر نشے کرتے ہیں. تو اب خود ادھر اتنے جو ہے نا وہ نشائی باندھ رہے ہیں، لوگوں کو نشے بنا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، بری صحبت کے نتیجے، برے دوست، یہیں سے اثر شروع ہوتا ہے. وہاں کیا چیک تو کر یار، چیک کرنے کے پیسے، بس چیک کر، مذاق سے شروع ہوتا ہے کام، اور کہاں تک اللہ معاف کرے پہنچ جاتا ہے. تو یہ بری صحبت انسان کے لیے بہت بری چیز ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تدریجاً حرام کیا، پہلے نہیں کہا، 4 بار اس کو اللہ اس کے بارے میں احکامات نازل ہوئے آہستہ آہستہ. تو وہ 4 آیتیں ہیں وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا ہے، تو ان آیتوں کا ذکر انشاءاللہ پھر کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے نسلوں کو، اولاد کو ہر قسم کے نشے سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.